بسم اللہ الرحمن الرحیم الخبیثات للخبیثین الخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. صلوات پڑھ محمد و آل محمد کے ساتھ. خداوند متعال آپ سب کی زندگیوں میں حق محمد و آل محمد ایک ایسی چاشنی عنایت فرمائیں کہ جس سے آپ اپنے خانوادے کی ایسی تربیت کریں کہ وہ خانوادہ محمد و آل محمد کی شبیہ بن جائیں. روز مباہلہ روز تربیت ہے، اور یہ تربیت پیغمبر نے اپنے خانوادے کی کچھ ایسے اس انداز سے کی کہ نجران کے عیسائیوں نے دیکھ کے تسلیم کر لیا کہ اگر یہ چھوٹا سا بچہ جو رسول اللہ کے دامن میں ہے اس نے ہاتھ اٹھا دیے تو اہل نجران کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. یہ وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی تربیت. رسول اللہ نے حسنین کی تربیت کس انداز سے کی. لہذا میرا جو موضوع ہے وہ کاؤنسلنگ کا ہے. آج جس طرح ابھی آپ نے دیکھا جنریشن گیپ ہے، ماں باپ نہیں سمجھتے کہ اولاد کو کیا چاہیے، اولاد نہیں سمجھتی کہ ماں باپ کو کیا چاہیے، جبکہ دونوں ایک ہی زاویے میں ایک ہی رخ پہ گفتگو کر رہے ہیں. سورہ مبارکہ نور آیت نمبر 26 اللہ ارشاد فرماتا ہے، میرے آج کا جوان جو یونیورسٹی گوئنگ ہے، جو کالج گوئنگ ہے، حتیٰ جو اسکول گوئنگ ہے، میرا آج کا جوان ہے، میرا مخاطب ہے. اللہ سورہ نور میں ارشاد فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین. یہ جو بے حیا، بدگماش، بد ضمیر، یہ بد ضمیروں کے لیے ہیں. یہ بد تہذیب لوگ بد تہذیبوں کے لیے ہیں جن کی تربیت نہیں ہوئی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. الخبیثات للخبیثین الخبیثون للخبیثات. مرد ہو یا عورت، جو خباثت رکھتے ہیں نا اس دل میں، جن کے دل میں بغض ہے، کینہ ہے، ان کے لیے انہی جیسا کوئی ہوگا. آپ کے لیے نہیں، آپ جن کے دل میں محمد و آل محمد کی ولا ہے، جن کے دل میں محمد اور آل محمد کی محبت ہے، وہ کس زمرے میں آتے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 26 میں اللہ نے ارشاد فرمایا الخبیثات للخبیثین الخبیثون للخبیثات. اب آئی آپ کی بات. آپ اگر دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم محمد اور آل محمد کے ماننے والے، میرے جوان غور سے سنیں. الطیبات للطیبین. جو طیب ہے نا، طیب، وہ طیبات کے لیے. پاکیزہ جوان ہوں گے تو پاکیزہ کفر ملے گا. آپ کی جوانی پاک ہوگی تو آپ کو پاکیزگی ملے گی. اگر آپ کی جوانی پاک نہیں ہے تو پاکیزہ عورتوں کی امید نہ رکھیں. میرے اندر غلاظت ہے، خباثت ہے، اور میں توقع کروں مجھے کنیز حضرت زہرا ملے. ایسے ملے. تو نے اپنی نظروں کو جھکائے نہیں رکھا. ابھی جس طرح کا کہ آپ نے پریزنٹیشن میں سنا کہ اپنی نظروں کو جھکائے رکھنا ہے. یونیورسٹی میں جا رہے ہو، کالج میں جا رہے ہو، ایک تربیتی کیمپ میں تھا، ایک والدہ نے کہا آغا ذرا ہمارے جوانوں سے یہ بھی کہیں کہ اپنی نظروں میں بھی حیا پیدا کریں. اگر ایک ماں اپنی اولاد کے لیے یہ کہہ رہی ہے، اس کا مطلب ہے اس جوان کو سوچنا چاہیے کہ اس کی نگاہ میں حیا نہیں ہے. تبھی تو ماں نے کہا کہ اس سے کہیں کہ یہ اپنی نگاہ میں حیا پیدا کرے. سورہ مبارکہ نور میں ہی اللہ ارشاد فرماتا قل، کہہ دو للمؤمنین، مومنین سے، یہ جو کہتے ہیں نا عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، جی انہیں ساتھ ساتھ چادروں میں پہنچا دیں. ہاں، مسجدوں میں آئے، امام بارگاہوں میں آئے تو ساتھ ساتھ خود کی دیوار کھڑی کر دو، ادھر کا ادھر نہ دیکھے، ادھر کا ادھر نہ دیکھے. شادی بیاہوں میں کیا موت آتی ہے، وہاں کہاں پردہ چلا جاتا ہے، وہاں کہاں حیا چلی جاتی ہے، وہاں کہاں طیب لوگ چلے جاتے ہیں. مسجد اور بارگاہوں تک فقط پردہ چاہیے. اپنے گھروں میں کہاں پردہ ہے؟
محرم اور نامحرم کی تمیز کہاں ہے؟ میں آگے چل کے بتاتا ہوں. اسلامی معاشرے کو لے کے ہم کیا کیا قباحتیں کر رہے ہیں اور کیا کیا فرسودہ نظاموں میں ہم گر چکے ہیں. اللہ کہتا ہے مومنین سے کہہ دو یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو نیچی رکھیں. عورت کے لیے پردے کا حکم بعد میں آیا، پہلے اللہ نے مردوں سے کہا ہے اپنی آنکھوں کو نیچی کرو. تمہیں جرأت نہیں ہے کہ تم کسی خاتون کی طرف دیکھ سکو، آنکھیں جھکائے رکھو، سختی سے آرڈر ہے. یا غضوا، جھکائے رکھو ابصارہم، اپنی نظروں کو. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور حفاظت کرو اپنی پاک دامنی کی. اگر یہ چیزیں تم نے کی تو اللہ کیا کرے گا؟ آج ساری دور معاشیت کی ذرا بات ہو نا، تربیت کی بات ہو، کچھ بھی بات ہو تو ساری دور کس کی آتی ہے؟ کمائی کہاں سے کرے؟ جی نماز پڑھتا رہے، مسجد کی خدمت کرے، دینی کام کرتا رہے، اور روٹی کہاں سے کھائے گا؟ اللہ بتا رہا ہے اگر تو طیب ہے تو تیرے لیے میں کیا کہہ رہا ہوں، جو لوگ تیرے بارے میں بدگمانیاں کرتے ہیں نا، مبرعون، تو اس سے مبرع ہے. لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، اور کیا ہے؟ رزق کریم. کریم اہل بیت کو جانتے نہیں جانتے؟ آج نکلنے والوں میں کریم اہل بیت بھی تھے جو انگشت کے ساتھ رسول اللہ کے چل رہے تھے. حسین دامن میں تھے، حسن انگشت کے ساتھ تھے. کریم اہل بیت ہے نام حسن مجتبیٰ. اللہ کہہ رہا میں اس کریم کے صدقے میں تمہیں کریم بناؤں گا اگر پاک دامنی اختیار کرو. لہٰذا میرے جوان کو چاہیے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے. رسول اللہ نے فرمایا النظرۃ سہم مسموم، تمہاری نظر سہم مسموم ہے، ایک تیر، زہر آلود تیر ہے کہ جو جب تم چھوڑتے ہو وہ ایسا اثر کرتا ہے کہ دل گھائل کر دیتا ہے. نظر یا وضو جھکائے رکھو، پھر جا کے پردہ کرواؤ. ادھر اپنی نظریں جھکانی نہیں، پردے کے احکام سنا دینے. لہٰذا ہر طبقہ تشنا ہے تربیت کا، لیکن سب سے زیادہ تشنگی آج کے جوان بھی. ہر کام میں مشاورت کرے. شاورہم فی الامر، اللہ نے کہا مشورے کرو، اپنی اولاد سے مشورہ کرے. جوان کو چاہیے اپنے جتنے مسائل ہیں اپنے باپ کے ساتھ ڈسکس کرے. باپ کے ساتھ نہیں کر سکتا بھائی کے ساتھ ڈسکس کرے، بھائی کے ساتھ نہیں کر سکتا کسی فیملی ممبر کے ساتھ نہیں کر سکتا، کسی نہ کسی دوست کے ساتھ ضرور مشورہ کرے. اور ہمارے کیا ہوتا ہے معاشرے میں، جوان آج کا ماں باپ سے مشورہ کرنے کے بجائے سیدھا دوست کے پاس جاتا ہے کہ یہ دوست مجھے بہتر مشورہ کر سکتے ہیں باپ اور بھائی سے مشورہ کرنے سے پہلے. لہٰذا مشاورت ضرور. جس طرح ابھی آپ نے سنا کہ بچیوں کی شادیاں کرنے سے پہلے چونکہ محرم سفر ہے تو محرم سفر جیسے آزاد کا سیزن آ جاتا ہے، اسی طرح محرم سفر کے بعد شادیوں کا سیزن آ جاتا ہے. تو یہ شادیوں کا جب سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں بہت سے فرسودہ رسم و رواج آ جاتے ہیں جس نے آج کے جوان نسل کو تباہ و برباد کر دیا. آج شادیاں اتنی ہو نہیں رہی جتنی برباد ہو رہی. اتنے نکاح رجسٹرڈ نہیں ہو رہے جتنی طلاقیں رجسٹرڈ ہو رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے مشاورت ہی نہیں کی، کیونکہ انہوں نے حقوق جو بنتے تھے وہ ادا ہی نہیں کیے. نکاح کی عزیزان گرامی دو قسمیں ہیں، بڑی خاص توجہ دیجیے فرسودہ رسموں کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے. نکاح کی دو قسمیں ہیں. ایک نکاح ہے دائمی جس میں سے آپ اکثریت جس میں مقید ہو چکے ہیں. اب یہ رشتہ جنت جانے تک نہیں چھوٹتا. اور یہ تو اتنا گہرا ہے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر آپ حضرات اپنے بہترین کفوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں تو یہاں کا پڑھنا زیادہ وزنی ہے، جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے، یہ جنت میں نہیں جانے دیں گے. آپ جتنے مرضی ان کو سرخاب کے پر بھی لگا دیں گے نا، انہوں نے کہنا حاجی صاحب ذرا کھلو یہ دروازے جنت پہ. پہلی رات آپ نے بلنڈر کر کے جو نکاح تھا وہ میرے سے مہر معاف کروائے نا، کٹوت تھے. لہٰذا پڑھنا وزنی ہے، مہر معاف نہیں ہوتا، کسی صورت معاف نہیں ہوتا. کل ہی ایک جوان نے سوال کیا مجھے کہ ہم نے فتوے ڈھونڈے ہیں، فتوے ملنے کی کوشش میں ہیں ہم کس متعلق، کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے نکاح کے وقت مہر معین کیا تھا یہ معاف ہو جائے. ایسا ایسا بلنڈر کرتے ہیں، خدا معاف کرے. نکاح کرتے وقت مہر میں بھی بتاتا ہوں بلنڈر کہاں کہاں کرتے ہیں جس
جس کی وجہ سے سیدھی ڈائریکٹ نوبت چھٹکارے تک آ جاتی ہے۔ ایک ہے دائمی، اور دائمی نکاح میں سب سے بنیادی چیز ہے نکاح، اور نکاح دائمی میں جب آپ نکاح فارم فل کر رہے ہوتے ہیں نا، آئین پاکستان کے مطابق اگر آپ نکاح فارم صحیح طریقے سے فل اپ کرتے ہیں، نکاح فارم کو صحیح طریقے سے اگر آپ فل اپ کرتے ہیں، طلاق جیسی لعنت سے بچا جا سکتا ہے۔ مثلا پہلے سارا وہ جتنے بھی دولہے کے نام شام پہلے 11 خانے 12 خانے تک آپ آنکھیں بند کر کے فل اپ کر دیں۔ 12 خانے پہلے ہوتے ہیں نکاح کے، دیکھا ہوگا نا سب نے، بعد میں صرف سائن کیا۔ دولہے کو اتنی جلدی ہوتی ہے، صرف اس نے اسی خانے پہ فوکس کیا، دولہے کے سائن کہاں ہیں؟ یہ جو دولہے کے سائن نا پتر تیرے سائن نہیں ہے، ایسا توق پڑنے والا نا گردن میں، اگر تو نے ذرا سا بھی اس حد سے انحراف کیا تو جنت کی ٹکٹ کوئی نہیں ملے گی، یہ یاد رکھ۔ لہٰذا جو 12 شکیں ہیں اس کی، 12 تک تو آپ آسانی کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ 12 کے بعد آتا ہے 13ویں شک آتی ہے۔ 13ویں شک میں لکھا ہے پاکستان کے رجسٹرڈ یونین کونسل کے نکاح نامے میں مہر کی رقم، کیا لکھا ہے؟ مہر کی رقم۔ اچھا، اس مہر کی رقم میں نہ جوان کو پتہ ہے، میرے بیٹوں کو پتہ ہے، نہ بیٹیوں کو پتہ ہے کہ مہر کی رقم حق کس کا ہے اور دینا کس نے۔ دینا دولہے نے ہے، طے دلہن نے کرنی ہے۔ ہوتا کہ ادھر سے بھی ابا طے کر دیتا، ادھر سے بھی ابا قبول کر لیتا۔ ابا جی مشورہ کر سکتے ہیں، مشورہ کدھر کیا، مشاورت کہاں گئی؟ ولی ہے باپ، ولی کی اجازت کے بنا نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن وہ جو مہر فکس کرایا آ کے پوچھے گا، اور بیٹی میں نے تیرا یہ مہر اتنا طے کیا، تو راضی ہے؟ اگر وہ کہہ دے میں راضی ہوں تو جا کے اس مہر کو مانیں گے۔ اچھا، اب یہاں پہ مہر کیا ہوتا ہے؟ 2 طرح کے مہر ہیں۔ جو کیس آیا ہمارے پاس وہ مہر یہ تھا کہ حج و عمرہ و زیارات کروا دی جائیں گی۔ ماشاءاللہ کتنا سیٹ، کتنا بڑا مہر۔ کراچ 12 لاکھ کا حج، 3.5 لاکھ کی کربلا، 2 لاکھ کا ایران، اور تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ روپیہ شام، بھی تو 25 لاکھ مہر۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، حج و عمرہ زیارات۔ اور پھر اس پہ کیا کرتے، چال چلنی ہوتی ہے نا، ہم نے شریعت کا کوئی ایسا دروازہ ہم نے دیکھنا کہ کہیں سے نکل جائیں۔ بتوفیق جی، مہر توفیق پہ بیاہ کرنے سے، فریش نام لانے سے توفیق دی تین پڑھوانے سے، مہر دینے سے توفیق لا دی، یہ نہیں ہوگا، یہ مہر باطل ہو جائے گا۔ اس مہر معین کرتے وقت آپ مہر کو معین کرتے ہیں۔ حج و عمرہ زیارت اگر آپ لکھ رہے ہیں، ہر صورت گردن پر واجب ہے جب تک ادا نہ کریں، ہر صورت واجب ہے، اور پوری ممکن کوشش کرنی ہے آپ نے حج و عمرہ اور زیارت کروانے کی۔ بہتر نہیں ہے کہ بندہ کوئی رقم ہی فکس کر لے، اور پھر جو رقم فکس کرتے ہیں ہماری برادری میں بھی عجیب بلنڈر ہے، خدا کی قسم۔ کیا میں نے اس دن درس میں بھی کہا تھا، ہم مہر معین کرتے ہیں 5 12 14 یا 5 5 5، ٹھیک ہے، 5000 معین کر لیتے ہیں۔ 5 12 14 حق میں رہو، 5 12 14 72 ہوگا۔ تو جب وہ اردو میں لکھنے لگتے ہیں نا مولوی صاحب نے، ٹھیک ہے تسی 5 12 14 لگا لیا، اب مجھے اردو میں فگر بتائیں کیا ہے۔ 51,000 تو 51,000 پہلے ویسے کیا تعلق ہے؟ 51 تو کوئی عدد نہیں ہے نا۔ آپ نے اگر 5 12 14 رکھنا ہے تو مہر کتنا بنے گا؟ کیلکولیٹر مارے، 5 لاکھ بنتا ہے، 51,000 نہیں بنتا۔ اگر آپ نے 5 کا عدد رکھا، عدد کو برقرار رکھا، عدد کی بات ہوتی ہے نا، 5 12 14 عدد رکھیں تو 5 12 14 72 عدد رکھنا ہے تو لاکھوں میں مہر جائے گا، ہزاروں میں مہر نہیں جائے گا۔ جیسے ہی آپ 5 کے عدد کو کراس کر کے 51 پہ جاتے ہیں، اہل بیت کے عدد سے باہر نکل جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسا بلنڈر نہ کریں، جوانوں کی نسلیں خراب ہو جا رہی ہیں، مہر وہ دیتے نہیں ہیں، اور آپ مہر میں گبن کر کر کے یہ مسائل پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک نکاح ہے دائمی، جس سے یہ نکاح کام فیل ہوتا ہے، مہر کی رقم۔ اچھا، اس مہر کے بعد 13واں آپشن مہر کا، 14ویں نمبر پہ لکھا ہے مہر کی کتنی رقم معجل اور کتنی غیر معجل۔ معجل کیا ہے؟ جو فوراً دے دی جائے۔ غیر معجل کیا ہے؟ جو بعد میں دی جائے، بعد آتا ہی نہیں ہے۔
جبکہ امام صادق ارشاد فرماتے ہیں کائنات کا پاک ترین مال ہے آپ کے مہر کا مال، عورت کو دو، اسے قرض کے طور پہ واپس لے کے کاروبار میں لگاؤ، میں صادق آل محمد ہو کے گواہی دیتا ہوں کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے۔ مہر سے برکت ڈھونڈو نا، تے آگے امیوں جیبو بڑا بڑا کے برکت لگ مہر دیا ہی نہیں ہوا۔ لہٰذا اگر برکت چاہتے ہیں تو مہر پہ آپ مہر کے مال سے آپ تجارت کریں۔ 14واں 15واں آیا مہر کا کچھ حصہ شادی کے موقع پر ادا کیا گیا، یہاں تک بھی ٹھیک ہے۔ آیا پورے مہر یا اس کے کسی حصے کے عوض میں کوئی جائیداد دی گئی، پراپرٹی دی گئی؟ یہ بھی پاکستان کے آئینی اس نکاح نامے پہ لکھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے والا جو 19 18 19 20 21 اور 22، میرے گفتگو کرنے کا مقصد صرف یہ تھا 18 19 20 21 22 نکاح فارم پہ یہ جو شکیں ہیں ہم یہاں پہنچتے کی کریں۔ مولوی صاحب کانٹا مارو، لائن اپ آؤ، آگے چلو، بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ سب سے بڑی غلطی ہے ہماری، اپنے بچوں کی بچیوں کی شادی کرتے وقت یہ 18 19 20 21 22 نمبر فارم کے خانوں کو ضرور پر کریں۔ اس کی وجہ سے آپ طلاق جیسی لعنت سے بچ سکتے۔ میری بیٹیاں اگر سن رہی ہیں، جب بھی نکاح نامہ آپ کے سامنے آئے نا ایک دفعہ ضرور پڑھیں، آپ کا واجب حق ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کا واجب حق ہے، نکاح نامہ ضرور مطالعہ کرے، اس کا ایک ایک شک کا مطالعہ کرے۔ پہلے اس کا آپ ایک رات 1 دن 2 دن پہلے نکاح سے آپ نکاح فارم کا مطالعہ ضرور کریں۔ اب تو واٹس ایپ کا دور ہے، واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ تصاویر منگوا سکتے ہیں، اس سے طلاق سے بچا جا سکتا ہے۔ مثلاً کیا اس نے لکھا، آیا شوہر نے طلاق کا حق تفویض کیا یا نہیں؟ آپ یہاں پہ لکھیں ہم دونوں فریقین اس بات پر متفق ہے کہ اس شادی شدہ جوڑے میں 10 سال تک طلاق نہیں ہو سکتی۔ کتنے سال تک؟ 10 سال تک۔ یہ دونوں سے ہم طلاق کے حق کو سلب کر رہے ہیں 10 سال تک۔ پھر اگلے پہ لکھتا ہے آیا ہو اور کچھ شرائط ہے، اگلی پہ لکھیں 10 سال کے بعد اگر خدائے نہ کرتا کوئی ناچاکی ہو جاتی ہے تو 5 سال تک دونوں فریقین سے تین افراد ایسے ہوں گے جو ثالثی کا کردار ادا کریں۔ تو ایک شادی شدہ رشتہ کتنے سال کھینچا آپ نے؟ 15 سال۔ ہوتا کیا ہے؟ ادرویا ہوں گا نہیں، 15ویں دن فیصلہ آ جاتا ہے، مولوی صاحب آئیے نہیں بدی۔ 15 سال آپ کھینچ سکتے ہیں، طلاق کیا تو سب ہے، مت دیں اجازت۔ آج کے جوان کو وہ پتا جی ٹھیک ہے تھوڑا سا مہر دو، آئیے بڑو مہر دو اور فارغ کر دو، مت طلاق دلوانے دیں۔ عرش الہی کو ہلوا رہے ہیں اور پرواہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ یہ جو آگے آپ جن کو کراس کروا دیتے ہیں نا آئین پاکستان اور شریعت کے مطابق، میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر وہ آپ فل کروا لیں تو طلاق جیسی لعنت سے بچا جا سکتا ہے۔ اب آگے بات ہمارے جوانوں کے کام کی۔ جوان کہہ رہا باپ تیری مہربانی، میں مشورہ کر رہا ہوں آپ سے، فرسودہ رسموں سے مجھے بچا، فرسودہ رسم و رواج سے مجھے بچا۔ مجھے نکاح دائمی میں ابھی پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ نکاح دائمی میں نانا نفقہ ہے، خرچہ ہے، گرمی کے جوڑے سردی کے جوڑے، اگر اسے پیزا کھانا تو پیزا چاہیے، برگر کھانا تو برگر چاہیے۔ ماں باپ کے گھر میں نوکر تھے تو آپ کے بھی واجب ہے گھر کے نوکر لا کے دینا۔ لہذا دائمی نکاح میں کچھ ذمہ داریاں سخت، دائمی نکاح کے بدلے میں غیر دائمی نکاح ہے۔ اچھا اس غیر دائمی نکاح پہ آپ رواج بدل سکتے ہیں۔ آپ اس غیر دائمی نکاح کی بجائے کیا کر رہے ہیں؟ جوان کی منگنی کر دیتے ہیں، انگیجمنٹ کر دیتے ہیں۔ کیا ہے انگیجمنٹ؟ کیا صاحب ہے؟ انگوٹھی کو آ جا، انگوٹھی کو آیا، انگوٹھی پہننے سے رشتہ حلال ہو جاتا ہے؟ نہ محرم تو ادھر ہی رہی نہ وہ بات کر سکتا ہے، نہ وہ پوچھ سکتا ہے، نہ وہ جا سکتا ہے، نہ وہ آ سکتا ہے۔ شریعت نے کوئی راستہ دیا نہیں دیا؟ آج کے جوان کو شریعت نے تنہا نہیں چھوڑنا۔ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں، آپ نے شریعت سے متصل رہنا، دین کے قوانین سے آپ نے متصل رہنا۔ دین آپ کو ڈاواڈول ہونے نہیں دے گا،
دین آپ کو پریشان ہونے نہیں دے گا، دین آپ کو بے چین ہونے نہیں دے گا۔ دین کیا کہتا ہے؟ اگر آپ نکاح دائمی نہیں کر سکتے، نکاح غیر دائمی کر لو، منگنی نہیں کرنی، سیگا پڑھ لو، سیگا منگنی پڑھ لو۔ سیگا منگنی کیا ہے؟ وہ ایک اشتہار چلا تھا نا، ماسٹر پینٹ ٹوکن کی رشوت سے۔ میں سوچا یار یہ ایک ایسا سیگا ہونا چاہیے منگنی کے بدلے میں، نکاح ہے غیر دائمی، مولوی کی محتاجی سے پاک، مولوی کی لوڑی کوئی کیا کریں؟ دلہن کو بٹھائیں۔ ہاں جی، بیویاں نے چاہیے ہوتے نا، بیویوں کو یہ ضرورت ہوتی ہے، بیویاں کیا کرتی ہیں؟ درمیان میں پردہ ڈال دیتی ہیں، وہ بیوی کے سر کے پاس دیتی ہیں، ماشاءاللہ ایسی چادر ہے، اور دلہن پہ تو سارا تو دیکھ کیڑا کیڑا آیا کہ نہیں اسلامی کی تھی کہ نہیں، اب تو بیٹھا بیٹھا لکھا فلانے کی دلہن، ماشاءاللہ سر کہہ جاؤں اتنی رسم و رواج اپنی خرافات بدعات کر دیتے ہو، جو دین نے کہا وہ کرو تو لو جی۔ یہ کہاں سے انہوں نے نہیں بات کیا؟ ہمارے جوانوں کے دماغ خراب کرتے ہیں، ہم آپ کے جوانوں کے دماغ نہیں خراب کرتے، ہم ان کی نسلیں سوال ہیں خراب ہونے سے بچ جائیں گے۔ اللہ نے کہا طیب طیب لوگوں کے لیے، خبیث خبیث لوگوں کے لیے ہیں، تو آپ طیب رشتے بنائیں نا، منگنی کی بجائے آپ سیگا منگنی پڑھوا دیں۔ لڑکی سے کہیں بیٹی یہ سیگا ہے، یہ تو نے پڑھنا ہے، اس کے بدلے میں جو آئے گا تیرا شوہر جو بننے والا ہے وہ کبھی تو کہہ دے، یہ میں سیگا منگنی کہہ رہا ہوں، معروف ہے آپ کے درمیان کیا نکاح متعہ۔ یہ ہمارے ذہنوں میں ایسی غلاظت بھر دی گئی ہے، ایسا فطور بھر دیا گیا تو نہیں جی تو کرنا ہی نہیں، اور اس کو منع کرنے والا وہی تھا جس کے آپ صبح و شام بے شمار کرتے ہیں۔ اصل میں بنا تو یہ ہے نا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ کسی مولوی نے نہیں کہا، امام صادق نے فرمایا اس منحوس کا چہرہ سیاہ کرنے کے لیے زندگی میں ایک دفعہ ضرور کرو۔ تو بیٹے کو آپ نے نکاح دائمی کی جو توب میں باندھنا اس سے پہلے اسے سیگا متعہ کروا دو، منگنی کا سیگا کہہ کے اسے سیگا متعہ جاری کروا دو۔ دلہن خود کے متعت نفس کے مدت المعلومۃ علی المہر المعلوم، دلہا کہہ دے کہ تو ماشاءاللہ سارے روٹی کھاؤ ولیمہ کھاؤ، حلال ہو گئی۔ آپ نے وہ انگوٹھی بھی تو پہنانی تھی نا، انگوٹھی پہنا کے بھی تو آپ نے دیکھنا تھا، تو آپ اسلامی قانون اپلائی کیوں نہیں کرتے؟ کیوں منگنی کی جگہ سیگا نہیں پڑھتے؟ نہیں جی اے نہیں کرتے، ایسا سمجھ ہی نہیں آتی سر، نہ سمجھ میں آئے آپ کے سمجھ میں نہ آنا یہ دلیل نہیں ہے کہ دین اور شریعت کا یہ حصہ نہیں ہے۔ اچھا منگنی کے بعد نان و نفقہ بھی واجب نہیں۔ اچھے ساڑیاں بیویاں، میں کہتا ہوں یا میرے پروردگار شریعت محمدی ہم مردوں کو قبول ہے، شریعت محمدی جس کا حلال قیامت تک کے لیے حلال ہے، جس کا حرام قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ ایک شریعت محمدی کے مقابلے میں شریعت خواتین، اور شریعت خواتین کی گنڈ پہ گئی ہوں تے چھوٹی عید بھی جانی، گل پکی ہو گئی ہوں تے بڑی عید بھی جانی، شبرات بھی جانی، غدیر بھی جانی۔ کیوں جانی؟ کتنے جانی؟ کیا لکھا جانی؟ یہ سلسلہ چلتے 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 ایک بیان ہے، کاکا جب اس تاں سے آپا کاکا ہوئے، تاں سے آپا نہ ہوئے، تاں سے آپا کاکا ہو گیا تو بیان لاؤ، کیوں لائے؟ کہاں لکھا ہے بیان؟ لہذا دین کی جو چیزیں ہیں اپنی جوان نسل کو تباہ و بربادی سے بچائیں۔ دنیا اور آخرت کی ترقی کے لیے کچھ واقعات ہیں۔ جوانوں عزیزوں، میں بات کو ختم کروں، میرے جوان غور سے سنیں۔ اکثر جوان کہتے ہیں کہ آبا آپ کو دیکھ کے دل چاہتا ہے کہ ہم بھی آپ کی فیلڈ میں آ جائیں، مولوی بن جائے، بڑی عزت ہے پتر، لیکن اینا یاد رکھنا کواری پڑھو گے انشاءاللہ، شہادت کا آپ کا دروازہ دیکھ رہی ہے، لہٰذا بڑی مشکلات ہیں۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو خدا سلامت رکھے ان مربیوں کو، ان اساتید کو کہ جنہوں نے واقعاً اولاد سے بڑھ کے تربیت میں میرے کردار ادا کیا۔ میری تربیت میں میرے ماں باپ کا جتنا کردار ہے، میرے ماں باپ سے زیادہ میرے شفیق اساتید کا کردار ہے۔ میرے پہ احسان ہے میرے اساتید کا کہ اپنی اولاد کی مانند میری تربیت کی۔ ہر مشکل وقت پہ مجھے میرے استاد نے سنبھالا، ہر مشکل وقت میں۔ لہٰذا آپ کو بہترین اگر استاد مل جائے نا، آپ کی دنیا بھی آباد ہو جاتی ہے، آپ کی آخرت بھی آباد ہو جاتی ہے۔ بہترین استاد
آخری بات، اور میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا، آج کا جوان نہیں سمجھ رہا کہ اس کے ماں باپ اس سے کیا چاہ رہے ہیں۔ میرا بیٹا بڑا مشکل ہے، ماں باپ کا امتحان نہ اولاد کے ذریعے سے ہے، اولاد کا امتحان کس کے ذریعے سے؟ وہ ماں باپ کے ذریعے سے۔ انہیں برداشت کرنا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، گستاخیاں ہو جاتی ہیں، ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں، لیکن میرا بیٹا اپنی خواہشات کو مار کے ان کی خواہشات پہ عمل کرنا ہوگا۔ 2012 سے 22 آج 10 سال کا عرصہ ہو گیا مجھے اسی مسجد میں اسی صفوں میں بیٹھ کے اپنے استاد کا درس سنتا اور استاد ابن استاد آج میرے دوش پہ یوں کھڑے ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کہ مجھے دھارس ہوتی ہے، آسرا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 2012 میں سب سے پہلے میرے پاس ایک موبائل آیا، اور اس وقت جب میرے پاس موبائل آیا تو میرے والد کے پاس موبائل نہیں تھا، ٹچ موبائل۔ میرے والد دوسروں سے رشتہ داروں سے کہتے تھے مجھے موبائل چاہیے۔ میں اپنا واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں یہاں پہ، یہ نہیں ہے کہ ابھی تو حجت الاسلام والمسلمین ہے، کل کو آیت اللہ العظمیٰ ہو جائے پھر مرجع علی قدر بن کے مجتہد اور اجتہاد کا دعویٰ کر دینا، صرف اس لیے کہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم نے آپ جیسا بننا ہے تو وہ آپ جیسی کچھ حرکتیں بھی کریں۔ ہم نے اگر رسول اللہ کی سیرت پہ چلنا، ان کے خانوادے جیسا بننا تو ان کے خانوادے کی کچھ سیرتوں پہ عمل بھی کرنا ہوگا۔ پہلا موبائل لیا اس وقت 11,000 کا لیا، دوست کے ساتھ جا کے موبائل لے کے آئے بڑی خوشی۔ اب والد صاحب نے بڑی حسرت کے ساتھ اسے دیکھا، 2 دن استعمال کیا، بے چینی سی ہوئی۔ اچھا میں اپنے گھر میں ہوں، موبائل یوز کر رہا ہوں، دوسری طرف میرے دوست نے اسکردو میں موبائل لے کے بٹنوں والا فون 2500 روپے کا لے کے اپنے والد کو بھیجا، اور اس نے مجھے بتایا جب میں نے اپنے والد کو وہ فون دیا نا تو میری ماں نے سجدہ شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے نیک اور صالح اولاد دی جسے اپنی پروانی ہماری پرواہ۔ میں نے سوچا 2500 کا فون لے کے، اس کے پاس سب کچھ وہ تھا، اگر وہ باپ کو دے سکتا ہے تو 11,000 کیا شے ہے، باپ کو دے۔ پہلا فون بھی والد صاحب کو دے، دوسرا فون استعمال کیا، دوسرا فون دوسری دفعہ لیا، وہ بھی والد صاحب کو۔ اب والد صاحب منتظر ہوتے ہیں جب بھی اس نے فون چینج کرنا ہے آنا میرے کو ہی۔ اب بھی آپ جیسے مومنین جب بھی کوئی تحفہ تحائف دیتے ہیں یوم فطر پہ کوشش میری یہ ہوتی ہے وہ والد کو دے دیں جو بہترین ہو، اور جو بہترین تحفہ ہو وہ والدہ کو دے دیں۔ یہ یوں ہی نہیں آتا، زبان میں اثر بہت لوگ دعائیں دیتے ہیں، ایک تو سید بزرگوار کی دعائیں ہیں اور کچھ آپ مومنین کی دعائیں، کہ آپ کی بات اثر کر جاتی ہے۔ اس اثر کا بس ایک واقعہ، اور اس کی شاہد میری والدہ موجود ہیں، خدا نے ان کا سایہ میرے سر پہ سلامت رکھے، اور میری دعا ہے کہ پروردگار ان سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لے، حکم اجل ان سے پہلے مجھے آئے، ان کا غم میں نہ دیکھ پاؤں۔ میری والدہ ہے یہاں پہ، اور پہلی تقریر مجھے کرنی تھی مدرسے میں تمرین کے لیے، اپنی بات بتا کے ختم کروں تاکہ آپ سیکھیں اور اپنے آپ میں بھی یہ چیز بیدار کریں۔ آج کے سمجھتے نہیں ہیں جوان، بہت سی دفعہ ناراض بھی ہوتی ہیں، ناچاکیاں بھی ہوتی ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی مل جاتے ہیں۔ ماں ہے نا، ماں سمجھ جاتی ہے، اولاد ناراض رہتی ہے۔ میری پہلی تقریر تھی، میں والدہ کے پاس گیا، میں نے والدہ کو سامنے کھڑا کر کے والدہ کے قدموں پہ بوسہ دی، اور اپنی پریشان ہوئی، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا آج میری پہلی تقریر ہے، میرے لیے دعا کر، کہ وہ دعا ہے کہ جو آج آپ کے سامنے میں حاضر ہوں۔ لہٰذا عزیزو، جوانوں، میری التماس ہے کہ اپنے رشتوں کو ضائع نہ کرو۔ آج روز مباہلہ ہے، آج خانوادہ پیغمبر نے اپنے ایسے خانوادے کی تربیت کی ہے کہ جسے دیکھ کے دشمن نے کہہ دیا اگر یہ ہاتھ اٹھا دیں تو ہماری نسلیں نابود ہو جائیں گی۔ میں اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہوں، ایک سیگمنٹ ہے آپ کے لیے کہ ماں باپ سے اظہار تشکر کے لیے، کہ میں اب جن کا نام لیتا جاؤں وہ تمام والدین یہاں پہ اسٹیج پہ آ جائیں گے، اور ان کی اگر پھپھو اور مسز آئی ہوئی ہیں تو وہ بھی اسٹیج پر آ جائیں گے، اور ان کے بچے انہیں ہدیہ تبریک پیش کریں گے۔ نام لکھیں بیٹا۔ سب سے پہلے میں درخواست کرتا ہوں قاری مسرت صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ قاری مسرت صاحب، قاری شہزاد صاحب، کیسر صفدر صاحب،
حبیب رضا، محمد رضا، محسن رضا، انتظار حسین رضی صاحب اور قاری نیاب زاہد حسین جعفری صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ جلد از جلد صاف بنا لیں اس رخ پہ. ان کی اگر مسز بھی ہیں تو وہ بھی اس جانب صاف بنا لیں اور اپنے بچوں کے سامنے جلدی سے. ہاں جی جلدی سے آ جائیں. ان کے بچے ان کے سامنے 2 زانو ادب طے کر کے ویسے ہی کھڑے ہوں گے جس طرح آپ 14 فروری کو نہیں تصور کرتے. 14 فروری مناتے ہیں نا، 14 فروری اصل ان کے ساتھ منانی ہے. اصل عشق تمہارے یہ ہیں، ان کے ساتھ ہی عشق کا اظہار کرنا. کہاں ہیں ان کے بیٹا؟ فرزند کی طرح ان کے سارے جلدی آئیں، اپنے اپنے والد کے قدموں میں 2 زانو ہو کے بیٹھ جائیں. یہ اس طرح سے شاباش. جلدی سے جلدی. ایک فیملی سے ایک ہی آج بڑا بیٹا آج پتر ہے ہی وارث ہے سارا کچھ ہے، نہیں قبضہ کرنا سارا. جلدی میرا بیٹا. شاباش. زریاب ہے کدھر ہے زریاب؟ جلدی آ جائے میرا بیٹا جلدی. شاباش جلدی آ جائیں جلدی. ہاں جی اب آ جائیں جی، ذرا گھٹنوں پہ آ جائیں. باقی جو آئے ہیں یہ تمام مجمع میں بھی یہ تقسیم کر دیے جائیں گے. یہ آپ نے ہر صورت اپنے والد کو تحفہ دینا ہے. جو پاس بیٹھے ہوئے ہیں وہ والد کو پہنچا دیں گے. میرا بیٹا یہ جتنے بچے ہیں یہ پوچھ کے انہیں آپ ہال میں پورے تقسیم کر دو. یہ یہاں پہ سیگمنٹ کر رہے ہیں، باقی ہال میں تقسیم کر دو یہ سارے فلاورز. چلے میرا بیٹا آپ ذرا درود پڑھتے ہوئے گھٹنوں پہ آئیں. شاباش. گھٹنوں پہ آئیں. شاباش. ابھی نہیں ہوگا، ساتھ ہوگا جب تک میں کہوں نا. گھٹنوں پہ ہی رہیں، پتہ چلے کہ کس قدر بعظمت ہستی آپ کے سامنے کھڑی ہے. گھٹنوں پہ آ گئے ماشاءاللہ. ابھی آپ اپنے اپنے والد کا سیدھا ہاتھ پکڑیں گے، اپنے ہاتھ میں لیں. سیدھا ہاتھ میں لیں عزت اور احترام سے. اب آپ صلوات پڑھتے ہوئے والد کے ہاتھ پہ بوسہ دیں گے. اللہم صلی علی محمد آل محمد. بوسہ ہی دیتے رہے بوسہ جب تک میں نہ کو نہیں چھوڑنا. تصویریں بھی تو بنانی ہے نا ہم نے. بوسہ رکھیں، یہ لمس کریں، یہ اصل عشق ہے، اسے محسوس کریں. رکھیں. چلیں آپ صلوات پڑھتے ہوئے اپنے والد کی سلامتی کے لیے اب یہ فلاور آپ ہدیہ کریں گے. بیٹھے رہے. ابھی نہیں اٹھنا. 2 زانو بیٹھے رہے. میری بیٹیوں نے دے دیا تو ابھی بیٹھے رہنا، اٹھنا نہیں. ابھی آپ نے جی اب آپ نے ڈیمانڈ کرنی ہے کہ آپ کے والد آپ کے لیے کوئی جملہ کہیں. یہ جملہ اگر آپ سنا سکے تو ایک جملہ ان کا والد کا. سبحان اللہ. آگے چلتے جائیں گے جلدی. ماشاءاللہ. اپنی اولاد کے لیے کہنا تھا، آپ تو پروگرام کے لیے کہتے جا رہے ہیں. ماما الہی بس آگے آ جائیں. آگے کر لیں. آگے آ جائیں. نہیں ہمیں ان کو آگے کر لیں. آگے بلا لیں. آ گئی. ماشاءاللہ. اب آپ اٹھیں گے اور ایئر ٹائٹ حق کریں گے اپنے والد کو. زور سے جب بھی پاؤ پتہ چلے کہ میرا پتر با ادب ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آپ سب کو پروردگار اپنے امان میں رکھیں گے. دعا ہے پروردگار عالم آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت اور ترقی عنایت فرمائے. اسی طرح سے خوشیوں کے ساتھ آپ یہ ایام مناتے رہیں. لاسٹ میں آپ نے فیڈ بیک اپنا ضرور دینا. آپ کو پرچے جو دیے گئے ہیں وہ فیڈ بیک دیتے ہوئے آپ نے واپس ضرور کرنے ہیں. ساتھ نہیں لے کے جانا. مطلب بار سیویاں پا کے کھان لا پو وہ پیپر ہمیں آپ نے واپس کرنے ہیں.
ابھی بہترین ایک لیکچر آپ کے لیے کنڈکٹ کروایا جا رہا ہے، تربیت خانوادہ از نظر پیغمبر اکرم. آپ نے اس کو ضرور سماعت فرمانا ہے. اسی توجہ کے ساتھ جس طرح آپ بیٹھے رہے، اسی توجہ کے ساتھ آپ نے انتہائی مفید لیکچر ہے وہ ہر صورت آپ نے ضرور سننا ہے. اپنی سلامتی کے لیے اور محمد اور آل محمد کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات. آپ کی تھکاوٹ ذرا دور ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. زبان کے ساتھ دل بولا. یوں نہیں گیدرنگ اس قدر زیادہ ہے، آپ کی آوازیں کم ہیں. جتنی جان آپ کی رگوں میں ہے، تھکاوٹیں دور کرنے کے لیے، گرمی کو دور بھگانے کے لیے، دشمنوں کے منہ پہ نقیب ڈالنے کے لیے زبان کے ساتھ دل بولا.